آج یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہوں کہ میری والدہ 14-15 برس کی عمر میں غلط روش کا شکار ہو گئی۔ بے شک ماں کے بارے میں بیٹی کو ایسی باتیں لکھنا زیب نہیں دیتا، لیکن میری زندگی کی داستان انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ جب وہ غلط خیالات کا شکار ہوئی، نانا اور نانی بہت پریشان ہوئے۔ تبھی حالات زمانہ سے ڈر کر انہوں نے ان کی شادی میرے والد صاحب سے کر دی۔ میرے والد میٹرک پاس اور نہایت سیدھے سادے دیانتدار تھے۔ وہ میرے نانا کے منشی تھے۔ کوئی رشتہ جلد نہ جوڑ سکتا تھا۔ تبھی نانا کی نظر اپنے نوعمر اور جوان سال منشی پر ٹک گئی۔ انہوں نے غور کیا تو یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے بہتر شریف اور سعادت مند آدمی بطور داماد فوری طور پر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا ابو نے اپنے اس منشی صغیر احمد کے والدین سے بات کی تو انہوں نے کہا، سعادت صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اس کی قسمت کا فیصلہ جیسا چاہیں آپ کر دیں۔ آپ سے بہتر خیر خواہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ آپ ہم سے رشتہ ناتا جوڑ رہے ہیں، جبکہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ اپنے ایک ادنیٰ ملازم کو بیٹی کا رشتہ دینا معنی رکھتا تھا۔ میرے ددیال والے غریب لوگ تھے۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے کو سہارا مل رہا ہے۔ انہوں نے ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیا اور نانا کی ہر شرط مان لی۔ یوں منشی صغیر احمد یعنی میرے ابو سے نوعمری میں میری والدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 7 ماہ بعد میں نے بطور پلوٹی اولاد کے جنم لیا اور والدہ 16 برس کی عمر میں میری ماں بن گئی۔ میں 7 ماہی کہلائی، جس کے بچنے کی امید کم تھی۔ پھر بھی نانی اور خالہ نے بہت دھیان، محنت اور وقت سے پالا۔ خالہ گرچہ امی سے 7 برس چھوٹی تھی مگر بہت باشعور تھی۔ امی نے تو مجھے بس جنم دیا تھا، پھر ہاتھ نہ لگایا، جبکہ نانی نے پالا اور خالہ نے سنبھالا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں بہت کمزور پیدا ہوئی تھی، لیکن نانی کی دیکھ بھال نے مجھے نہ صرف نئی زندگی دی بلکہ تندرست و توانا بھی ہو گئی اور ایک صحت مند خوبصورت بچی کی صورت میں نانا کے آنگن میں چہکتی پھرتی تھی۔ والدہ تو ایک کمسن ماں تھی، بلکہ لڑکی جو خود بچپنے کی حدود سے نکل نہ پائی تھی۔ وہ ماں کے فرائض سے ناواقف تھی۔ مجھ کو کیوں کر سنبھال لیتی۔ اس زمانے میں گھر گھر وی سی آر پر انڈین فلمیں چلا کرتی تھی۔ ہمارے نانا کے گھر بھی رات کو وی سی آر کی نعمت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ اسی شوق کا خمیازہ ان کو کم سن اور نادان بیٹی کی نادانیوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا اور منشی کو گھر داماد بنانا پڑا تھا۔ امی جان بعد میں بھی نہ سدھری اور اپنی منمانیوں کے باعث مسائل کا شکار ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے بزرگ عمر بھر پریشان رہے اور ان کو سنبھالتے اور سمجھاتے ہی رہے، مگر والدہ صاحبہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ ان پر بزرگوں کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بڑوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت ان کو مزید باغی بناتی تھی۔ جب میں باشعور ہو گئی تو امی کے بارے میں رائے یہ تھی کہ وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ کچھ عجیب نفسیات کی مالک تھی۔ شاید یہ چھوٹی عمر میں رومانوی فلمیں دیکھ دیکھ کر غلط سوچوں کا شکار ہو جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہو جانے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کر لیتی تھی اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ شروع میں تو ابو نانا کے گھر میں دبے دبے رہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اب ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ جو شفقت اپنے داماد سے نانا کو تھی وہ ماموں کو نہ تھی، بلکہ وہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب بڑے ماموں کا سلوک میرے والد سے نوکروں کا سا ہو گیا تو ابو نے علیحدہ گھر لے کر رہنے کا عندیہ دے دیا۔ نانی بھی بہو سے ڈرتی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے جیسے تمہاری مرضی، کسی اور جگہ ملازمت ڈھونڈ لی ہے تو بے شک اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤ، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، اپنے بچوں کی بشرطیہ کفالت کر سکو۔ والد صاحب نے کہا کہ خالہ جان میں محنت مزدوری کر لوں گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا اور ان کو سکھی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ وہ ابو اپنے کنبے کو لے کر علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ مکان متوسط درجے کی آبادی میں تھا، کم کرایہ تھا، مگر یہاں انہوں نے آزادی کا سانس لیا۔ جلد ہی اللہ نے مدد کی اور معقول تنخواہ پر ایک سیٹھ صاحب کے منشی ہو گئے۔ مکان کا کرایہ بھی سیٹھ نے دینا منظور کر لیا، جو کہ تنخواہ کے علاوہ تھا۔ اچھا گزر بسر ہونے لگی۔ ابو تو صبح کے نکلے اور شام کو لوٹتے۔ والدہ نے نانی سے کہہ کر شہانہ کو ساتھ رکھ لیا کہ اکیلی گھر اور بچے نہیں دیکھ سکتی۔ ان دنوں ہم دونوں بہنیں تھیں اور ایک بھائی جو ابھی صرف 6 ماہ کا تھا۔ خالہ شہانہ میرے ننھے منھے بھائی جواد سے بہت پیار کرتی تھی۔ خوشی خوشی امی کے ساتھ رہنے کو آ گئی۔
نئے گھر میں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امی گھر سے غیر حاضر رہنے لگی اور ہم تینوں بچوں کو خالہ کے سپرد کر جاتی، جو سارا دن ہم کو دیکھتی اور کھانا بھی پکا کر کھلاتی تھی۔ چھوٹی بہن ہونے کے ناطے سارے کام اپنا فرض سمجھ کر کرتی تھی۔ ایک روز ابو کو محلے کے ایک شخص نے کہا کہ میاں تم تو دن بھر بچوں کا پیٹ بھرنے کو محنت مشقت کے لیے نکلتے ہوگے، لیکن یہ تمہاری بیوی صبح سویرے تمہارے جانے کے بعد بن ٹھن کر کہاں جاتی ہے اور شام کو تمہارے آنے سے قبل لوٹ کر آ جاتی ہے؟ کیا یہ بھی کہیں نوکری کرنے جاتی ہے؟ والد صاحب اس آدمی کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ بات بنا دی کہ ہاں نوکری پر جاتی ہے، مگر شک و شبہ کا لاوا خود ان کے دل میں بھڑک گیا۔ اب وہ بے سکون ہو گئے تھے۔ اچانک گھر آ جاتے، امی کو غیر حاضر پاتے تو مجھ سے اور خالہ سے پوچھتے کہ مرجانا کدھر گئی ہے؟ ہم کیا جواب دیتے؟ وہ مجھ کو بتا کر تو نہ جاتی تھی۔ امی اور ابو میں چبلکش رہنے لگی اور اختلافات بڑھنے لگے۔ اب اس بات پر جھگڑا رہتا جس سے گھر کا ماحول پورا گندا اور خراب ہوتا چلا گیا، لیکن فی الحال محلے میں کسی کو اندرونی اختلافات کا علم نہیں تھا۔ ہم ابو عذاب میں مبتلا تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ہر دم اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محلے والوں سے بھی کب تک یہ باتیں چھپتی؟ جب ابو کی غیر موجودگی میں امی کو نت نئی گاڑیوں سے اترتے دیکھتے تو انہوں نے ابو کے کان کھانے شروع کر دیے کہ شریفوں کا محلہ ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں غیر آدمی آپ کی زوجہ محترمہ کو لینے یا چھوڑنے آئے۔ یہ کیسا آفس ہے اور کیسی ملازمت ہے، جبکہ خاتون پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے معاملات کو چیک کریں۔ ابو کیا چیک کرتے، وہ تو پہلے ہی اس امر پر پریشان تھے۔ ایک روز ابو اپنے کام سے اچانک جلدی گھر آ گئے۔ اس وقت تک امی گھر پر نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے اور کس کے ساتھ آتی ہے۔ اسی وقت وہ ایک لمبی کار سے اتری اور سامنے والی گلی سے پیدل چل کر گھر کی طرف آ رہی تھی کہ والد صاحب نے اس نظارے کو گھر کے دروازے پر سے کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ جب وہ گھر میں آئیں، انہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھر کے دروازے سے دھکا دے کر گلی میں نکال دیا۔ والدہ اب کیا طویل لڑتی جھگڑتی، وہ اپنے بھائی کے گھر نانی امی کے پاس چلی گئی۔ تب خالہ کو بھی نانی آ کر لے گئی۔ امی کافی عرصہ اپنی ماں کے گھر رہی۔ ابو ہماری پھوپھی کو لے آئے جو ہمارے ساتھ رہنے لگی، مگر پھوپھو کتنے عرصے اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہتی۔ وہ روز اپنے بھائی کو سمجھاتی تھی کہ صغیر بیوی کو معاف کر دو اور اس سے وعدہ لے لو کہ آئندہ ایسا نہ کرے گی۔ تمہارا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور یہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ اوپر کے دودھ سے بچہ کمزور اور بیمار رہنے لگا ہے۔ بہن کے سمجھانے سے ابو ہماری نانی کے گھر گئے۔ نانی خود چاہتی تھی کہ بیٹی کے شوہر سے صلح ہو جائے تاکہ چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کی جدائی نہ سہنی پڑے۔ والدہ سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریں گی اور بغیر شوہر کی اجازت گھر سے نہیں نکلیں گی۔ وہ بھی شاید ہمارے لیے اداس تھی۔ وعدہ کیا کہ اب ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں گی جس سے گھر کی عزت پر حرف آتا ہو۔ امی گھر لوٹ آئی۔ ہم بچے تو خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ وہ بھی کچھ عرصہ تک ابو سے کیے وعدے پر قائم رہی، لیکن شاید وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی کہ پھر سے وہی حال ہو گیا اور ان کی ایسی حرکتوں سے ہماری عزت جاتی رہی۔ جب والد صاحب محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے ملازمت سے چھٹی لے لی اور امی کی نگرانی کو گھر بیٹھ گئے۔ اب جہاں وہ بیوی سے برا فروختہ تھے، امی بھی خاوند کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور جھگڑا حد سے بڑا تو ابو گھر چھوڑ کر چلے گئے اور کافی دن تک نہ لوٹے۔ جب محلے والوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اس عورت نے شاید کچھ غلط آدمیوں کی مدد سے اپنے خامد کو مروا دیا ہے، ان باتوں سے رہی سہی عزت جاتی رہی اور ہمارے محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ محلے والے الگ پریشان کرتے۔ امی نے سوچا کہ اس سے پہلے بات پولیس تک جائے، یہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے۔ سامان اٹھا کر ہماری والدہ نزدیکی شہر چلی آئی۔ نیا شہر، نیا محلہ اور نئے لوگ تھے جو ہم کو جانتے نہ تھے۔ انہوں نے خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور یہاں ہم سکون بھری زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آئے 6 ماہ گزر گئے۔ میں والد کو یاد کرتی تو چھپ چھپ کر روتی۔ والدہ نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اپنا گھر خرید لیا۔ اسی اثناء میں نانی وفات پا گئی۔ خالہ کو بھابھیوں نے تنگ کیا تو وہ مستقل ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ امی نے اب ان کے ذہن میں بھی بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی ویسی ہی ہوگی جیسی امی تھی۔ اب میں 15 برس کی ہو گئی تھی، باشعور ہو چکی تھی۔
کافی باتیں سمجھنے لگی تھی، حساس تھی۔ جب والد کے بارے میں سوچتی تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ خالہ سے بہت لگاؤ تھا۔ جب ان کو بھی ماں کے روش پر چلتے پایا اور زیادہ صدمہ ہوا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ بھی ماں جیسی ہو جائیں گی۔ اب میں اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتی تھی۔ ماں اور خالہ بچوں کو مجھ پر چھوڑ کر گھر سے چلی جاتی۔ میں 8ویں میں تھی، مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ لوگ یہاں بھی چی منگوئیاں کرنے لگے اور وہ ہم کو غلط سمجھنے لگے۔ امی سے سلام دعا ترک کر دی۔ ان دنوں میں اتنی پریشان تھی کہ کیا بتاؤں، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ پڑھائی چھوٹ جانے کا بے حد صدمہ تھا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ میرے پاس پھپھو کا فون نمبر تھا۔ ایک دن جبکہ امی اور خالہ گھر پر نہ تھی، میں پڑوس میں گئی اور پڑوسن سے استدعا کی کہ خالہ جی مجھے میری پھپھو سے بات کرنی ہے، یہ نمبر ملا دیں کیونکہ امی گھر پر نہیں ہے اور میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ اس اللہ کی بندی کو ترس آ گیا اور نمبر مجھ سے لے کر ملایا۔ اتفاق کے پھوپھی جان نے اٹھا لیا۔ پہلے پڑوسن نے بات کی کہ آپ کی بھتیجی ماریا بات کرنا چاہتی ہے۔ پھر مجھے ریسیور دیا تو میں نے پھوپھو سے کہا خدا کے لیے یا تو آپ ہمارے پاس آ جائیں یا ابو کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر گھر بھجوائیے، کیونکہ وہ نہیں آئے تو میں پڑھ نہ سکوں گی، اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ پھوپھو نے تسلی دی کہ تمہارے ابو جہاں بھی ہیں 2-4 دنوں میں تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے گھر کا پتہ بھی ان کو بتا دیا۔ ابو غالباً اپنے بھائیوں کے گھر تھے۔ پھوپھو نے جب میرا پیغام دیا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ شفقت پادری نے جوش مارا اور وہ آ گئے۔ میں نے کہا ابو میری خاطر گھر رہیے تاکہ حالات اور خراب نہ ہوں۔ والدہ جیسی بھی ہیں کم از کم ہم دونوں بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیے۔ اگر آپ ایسے ہی روٹھے رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ بات ابو کی سمجھ میں آ گئی اور جب والدہ آئی انہوں نے جھگڑا نہ کیا مگر پیار سے سمجھایا کہ سدھر جاؤ، اپنی روش بدلو، اپنے بچوں کی خاطر گھر پر رہو، میں کما کر تم کو اور بچوں کو پالوں گا۔ زیادہ کی حرص میں عزت کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ گھر سے تو عزت گئی، باہر سے نہ جائے تو بہتر ہے، اسی وجہ سے واپس آ گیا ہوں۔ والد صاحب کی بیوی کو سمجھانے کے سوا چارہ نہ تھا۔ وہ بیوی کی غلط روش سے مردہ ہو گئے تھے، پھر بھی ہماری خاطر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس جگہ سے بھی بے عزت ہو کر نکلے۔ ان کے آنے سے لوگوں کی چی منگوئیاں بند تو ہو گئی لیکن میری ماں نے اپنا چلن نہ بدلا۔ ہمارا گھر بے سکون ہی رہا۔ والد شک و شبہ کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے تھے مگر بچوں کے سر پر چھپر بن کر ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ امی کا بھی اس میں فائدہ تھا کہ اب محلے والے باتیں نہیں بناتے تھے اور تنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ شوہر ساتھ رہتا ہے۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے پیارے ابو کے آ جانے سے میں پھر سے اسکول جانے لگی کیونکہ اب امی اور خالہ آسانی سے سارا دن گھر سے غائب نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں تھی وہ مان پڑ گئی تھی۔ اتنا بہرحال میں جان گئی تھی کہ ماں غیر مردوں سے اس لیے دوستیاں پالتی ہے کہ ان سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ایک دن تو حد ہو گئی، امی نے گھر سے قدم نکالا تو ابو گئے اور ان کو دہلیز پر سے دھکیل کر گھر کے اندر لائے۔ پوچھا کدھر جا رہی تھی؟ امی نے بہانہ کیا بچوں کے کپڑے دھونے تھے، صابن نہیں تھا، سامنے اسٹور تک جا رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ان سے معقول بہانہ بن نہیں پڑا۔ دراصل ایک روز قبل ہی ابو راشن لائے تھے اور صابن بھی لائے تھے۔ انہوں نے کہا کل تم نے صابن منگوایا اور آج ختم ہو گیا، وہ کیسے ہوا جبکہ تم نے کپڑے بھی نہیں دھوئے؟ میں نے دراصل راشن کھولا ہی نہیں۔ والد کو اس جھوٹ پر غصہ آ گیا، انہوں نے امی کو چاقو سے مارنا چاہا۔ محلے والے بابا کو ٹھنڈا کرنے باہر لے گئے۔ وہ قیامت کا دن تھا۔ ہمارے محلے میں پہلا شور شرابہ تھا۔ والد صاحب شدید خلفشار کا شکار تھے۔ اپنی اولاد کی خاطر بیوی کو طلاق بھی نہ دیتے تھے کہ بیٹیاں کدھر جائیں گی۔ والد صاحب ماموں کے پاس گئے، سارا احوال کہا، اندازہ تو ان کو بھی تھا، اسی وجہ سے کوئی ماموں امی کو منہ نہ لگاتا تھا۔ بہرحال بڑے ماموں نے ابو کو دلاسا دیا کہ تم صبر سے کام لو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگے۔ ماموں بھی کب تک پہرا دیتے، دو چلتے پیروں کا کوئی بھی پہرا نہیں دے سکتا۔ ابو اپنے بھائیوں کے پاس چلے گئے، کچھ دن ماموں ساتھ رہے، پھر ان کی بیوی نے شور مچایا تو اپنے گھر چلے گئے، خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ امی نے پھر وہی وتیرہ اختیار کر لیا جس میں عزت کا تو گھاٹا تھا مگر کھلا خرچہ اور اچھا کھانا پینا تھا۔ وہ حرام کے خرچے سے ہم کو پال رہی تھی مگر دل میں ٹھان لی کسی صورت بھی تعلیم مکمل کر لوں تو پھر عزت والی نوکری کر کے بہن بھائی کو خود سنبھال لوں گی۔
اور ہم امی سے علیحدہ ہو کر ابو کے پاس چلے جائیں گے۔ ایسے حالات میں بھی محنت سے پڑھ رہی تھی۔ میری انگریزی کمزور تھی، سالانہ امتحان سر پر تھے۔ ابو میری خاطر پھر کام پر جانے لگے، صبح جاتے رات کو آتے، ساری کمائی میری ماں کے ہاتھ پر رکھتے، مگر ان کی شریک حیات کو شوہر کی کمائی اچھی نہ لگتی کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھی۔ ابو کے کام پر جاتے ہی وہ پھر پرانے ڈگر پر چل پڑی۔ ایسی باتیں نہیں چھپتی، اب تو محلے والے ٹو میں تھے۔ کسی نے والد کے کان میں بھنک ڈال دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر والد صاحب غائب ہو گئے، امی کو مکمل آزادی نصیب ہوگی۔ ایک روز چچا اور پھوپھی والد صاحب کا پتہ کرنے آئے کہ کافی دن سے ملنے نہیں آئے، کدھر ہیں؟ امی نے بتایا کہ وہ تو کب سے گھر سے چلے گئے ہیں، نہ جانے کہاں، معلوم نہیں۔ ہم تو خود پریشان ہیں۔ چچا کو یقین نہ آیا، کہا کہ تم نے خود غائب کروائے ہیں۔ ہم کو یقین ہے، بتاؤ ہمارا بھائی کہاں ہے، ورنہ پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ امی ڈر گئی۔ ادھر میں، ادھر پھوپھیاں اور چچا وغیرہ سخت پریشان تھے، اور میرے سالانہ امتحان میں 15 روز باقی تھے۔ گھر میں ایسے عالم پریشانی کی وجہ سے پرچوں کی تیاری نامکمل تھی۔ میری ایک کلاس فیلو اکیڈمی پڑھنے جایا کرتی تھی۔ میں نے جب اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس نے اکیڈمی کے سر سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ کل سے تم اکیڈمی میرے ساتھ چلا کرو، سر بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور پرچوں کی تیاری کرواتے ہیں۔ میں فوزیہ کے ساتھ اکیڈمی جانے لگی۔ سر نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے علیحدگی میں ان کو سارا قصہ سنایا تو ان کی میری والدہ کے کردار کا علم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری تیاری خصوصی طور پر علیحدہ ٹیچر سے کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک شخص کے ذمہ لگا دیا۔ 2-3 روز تو ان صاحب نے بہت خلوص اور توجہ سے پڑھایا، لیکن پھر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور ایک روز جب تمام طالبہ علم چلے گئے، اس نے کلاس روم کا دروازہ لاک کر دیا اور مجھ کو بے آبرو کرنا چاہا، مگر میں نے فراست سے کام لیا اور کہا سر جیسی میری ماں ہے میں ویسی نہیں ہوں، میں ایک اچھے خیالات کی پاکیزہ مگر مجبور لڑکی ہوں۔ خدا را مجھ پر دست درازی کر کے میری عزت کو خاک میں نہ ملائیں۔ اگر آپ کو اتنی پسند ہوں تو بے شک مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر بھی تیار ہوں، کم از کم جائز طریقے سے تو آپ کی کہلاؤں گی۔ شاید میری معصومیت اور بے بسی نے اس کے دل پر اثر کیا، بولے مگر میں تو عمر رسیدہ اور شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں، کیا ایسی صورت میں تم مجھ سے نکاح کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی۔ آپ عمر رسیدہ ہیں یا بال بچوں والے، مگر آپ مجھے عزت تو دے سکتے ہیں۔ عزت کی زندگی کے ساتھ شوہر کی حلال کی کمائی ہی عورت کا فخر ہوتی ہے۔ ماں عمر رسیدگی کی طرف جا رہی ہیں، ایسے میں ان کی ہرس بھری طبیعت کا پہلا نشانہ میں ہرگز نہیں بننا چاہتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میری شادی کسی ایسے فقیر سے ہو جائے جس کے گھر میں غربت سے فاقے پڑے ہوں، مگر وہ میری عزت کا محافظ بن جائے۔ سر نے بے بس اور مجبور مگر اچھی سوچوں کی مالک اور ایک باعصمت لڑکی ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی اور میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ اس شخص کے اندر کا شیطان اس دم مر گیا اور ضمیر جاگ گیا۔ اس نے کہا بے شک تم ایک ایسی لڑکی ہو کہ کوئی بھی مرد تم سے شادی کر کے فخر محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ اباش ہی کیوں نہ ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیوی میری اور تمہاری زندگی کو دوزخ بنا دے گی۔ اس کے بھائی رسوخ والے ہیں۔ ہاں ہم اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اس نے انہی دنوں وکالت کا امتحان پاس کیا ہے، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ بہرحال میں اپنے غلط ارادے پر شرمندہ ہوں۔ دراصل میں نے جب تمہاری والدہ کے بارے میں سنا تو یہی سمجھ لیا کہ تم بھی اسی روش پر چل رہی ہوگی۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں کیا حرج ہے؟ پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے نکاح پر رضامندی دی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کبھی اس واقعے کا تذکرہ میرے بھائی سے مت کرنا۔ میں نے وعدہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غلطی کر کے میں اپنا دامن انگاروں سے کیوں کر بھر لیتی۔ سر نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی، ماں تو کیا ماموں بھی شریک نہ ہوئے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی، عزت بھری زندگی کی آرزو میں سب رشتوں کو ٹھکرا کر چلی آئی۔ میرے شوہر کا نام ظفر ہے اور کردار میں بھی ہیرا ہیں، جنہوں نے مجھے عزت اور زندگی کا سب سکھ دیا ہے، کبھی میری ماں کا تانا نہ دیا۔ اس لیے میں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھوپھو نے میری چھوٹی بہن کو ماں سے لے لیا کیونکہ والد صاحب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ رہا، مگر جب باشعور ہوا وہ خود بخود میرے پاس آ گیا، جس کو میرے خاوند نے پڑھایا لکھایا اور پھر اپنے ساتھ وکالت میں لگا لیا۔ آج اس کی زندگی سدھر گئی ہے اور چھوٹی بہن کی شادی پھوپھو نے اپنے بیٹے سے کر دی ہے۔
وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے، مگر ماں اب اکیلی رہ گئی ہے جس کا بڑھاپا خوار ہے۔ ان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے رحمت کی دعا کیا کرتی ہوں، اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں۔ والد بہت یاد آتے ہیں، ان کے بھائی بہنوں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ سوچتی ہوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ کبھی تو ہم سے ملتے۔